ان کا محفل سجانا، آپ کا آنا، ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ یہ محفل وہ محفل نہیں ہے جس محفل میں آ کے آپ بیٹھیں، آپ کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اور نعرہ بھی زوردار لگائیں، اور بعد میں کوئی آپ سے پکڑ کے آپ کو پوچھے کہ علامہ صاحب نے بیان کیا کیا تھا، آپ کہیں گے بیان تو بہت مزے کا کیا تھا لیکن کیا کیا تھا یہ مجھے یاد نہیں۔ اللہ کے ولی اتنی سردی میں اپنا وقت دیا، کوئی اپنی شادی قربان کر کے بیٹھا، کوئی اپنی دعوت قربان کر کے بیٹھا، یہ نیند خراب کر کے بیٹھا، اتنا وقت دیا، کیا سیکھا؟ یہ وہ محفل ہی نہیں نا، یہ وہ محفل ہے کہ جب آپ اٹھ کے جائیں گے تو آپ کی زندگی کی دنیا، دل کی دنیا، دل کی کایا بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ کوئی نعوذ باللہ میں نہیں بدلنے والا، یہ میں نہیں بدلنے والا، یہ قرآن و حدیث کی برکتیں ہیں جن سے دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ یہ وہ رسمی محفلیں نہیں ہیں کہ آؤ آؤ نعرے لگاؤ، لنگر کھاؤ، سبحان اللہ ماشاءاللہ کرو اور چلے جاؤ، نہیں۔ یہ جو میرے عقب پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں یہ ان اللہ والوں کی نسبتیں ہیں، یہ بامقصد عرفانی محفلیں سجاتے ہیں جو زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیتی ہیں، انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ کہتے ہیں حضرت کہ جس شہر جاؤ ان کی محبت میں ان کے جیسا ہی کچھ سنا دو تو ان کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ تو لٹرلی در حقیقت میں تو شہر کراچی کا پیدائشی ہوں، رہائشی ہوں، تو مجھے تو پنجابی نہیں آتی، سمجھ میں آ جاتی ہے، سرائی کی نہیں آتی، سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن کچھ ٹوٹے پھوٹے اشعار میں نے پنجابی میں یاد کرنے کی کوشش کی، اگر آپ کہیں تو آپ کو سناؤں۔ شاعر کہتا ہے کہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسی منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے ہیں، کسی منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے ہیں۔ دوستی لگانی ہو، محبت کرنی ہو تو دیکھا جاتا ہے جیب میں پیسہ کتنا ہے، پارٹی کتنا بڑا ہے دوست، یہ میرا اور آپ کا معیار ہے۔ اب سنیں، شاعر کہتا ہے امیرا نال کر لیندا محبت ہر کوئی ناصر، امیرا نال کر لیندا محبت ہر کوئی ناصر، غریبا نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے، غریبا نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ کا ذوق برقرار ہو تو پھر آگے بڑھیں، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، اس کتاب کو ابھی میں اوپر بیٹھ کے ویٹ کر رہا تھا تو مجھے ایک بات کلک کر گئی۔ اصل میں ہوتا ہے جب آپ بیان کرنے جا رہے ہوں، کسی منصب پہ بیٹھنے جا رہے ہوں تو اللہ ذہنوں میں باتیں اتار دیتے ہیں، اور وہ بھی اتارنے کی کوئی خاص وجہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں جو میرے بندے بیٹھے ہیں انہیں سنا بھی دینا۔ اس کا ایکو تھوڑا سا بند کر دیجیے۔ تو وہ یہ کتاب ہے، اس کتاب کے زندگی کیسے سنواریں، بہت آسان کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 246 پہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اور وہ حدیث پتہ ہے میرے ذہن میں کیوں آئی اور کیسے آئی ہے؟ انتظار کر رہے ہیں، خطاب کا وقت ہے 11 بجے، حضرت کی کوشش بھی بھرپور ہے 11 بجے، نظر بھی آ رہا ہے، پریشان ہے، انتظام کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی محفل چل رہی ہے، نعت کا ترانے الاپ رہا ہے اور علامہ صاحب کو ویٹ کروایا جا رہا ہے بھائی نعتیں پوری ہو جائیں تو بیان شروع کر، نہیں ایسا نہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے انتظام چل رہا ہے، تھوڑی پریشانی ہے، آزمائش آ رہی ہے۔ یقین مانیں یہ حدیث سن کے نا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، بولیں سبحان اللہ۔ تو وہی یہ کتاب ہے زندگی کیسے سنواریں، اور اس کتاب کو لکھا ہے شیخ سعد سلیم۔
آپ سمجھ رہے کس نے لکھا اس کتاب کو؟ یہ میری ناقص سی کوشش اور پہلی کتاب ہے جو پہلی مرتبہ یہیں پر لے کر میں آ گیا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے میرے ہاتھ میں آئی ہے، اور اس پہ 246 پیج نمبر پہ لکھا ہوا ہے جس کا ٹائٹل ہے، جو محفل میں پریشانی آئی نا، لائٹ جا رہی ہے، جنریٹر آیا، جنریٹر خراب ہو گیا، انتظام تھوڑا بگڑ رہا ہے، سنیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ٹائٹل ہے جتنی مشقت زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ ٹائٹل سے حدیث سمجھ میں آ جائے، جتنی مشقت زیادہ اتنا ثواب زیادہ، جتنی ایفرٹ زیادہ اتنا انعام زیادہ۔ کیا حدیث ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کشف الخفا، حوالہ دے رہا ہوں سن لیں، کشف الخفا میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل العبادات احمدها، عبادات میں، نیکیوں میں سب سے افضل وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کرنے میں مشقت پیش آئے، جس نیکی کے کرنے میں جتنی مشکل پیش آئے وہی نیکی سب سے زیادہ بھاری ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ پتہ ہے میزان عمل میں جب تمہارے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو سب سے بھاری نیکی وہی ہوگی جو تم نے بہت مشکل سے کی ہوگی۔ بھئی محفلیں تو اور بھی مل جاتی ہیں، رات کی بھی مل جاتی ہیں، دن کی بھی مل جاتی ہیں، بھرپور انتظام ہوتا ہے، وقت پر خطاب اسٹارٹ ہوتا ہے، بڑا محظوظ ہوتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، وقت پہ لنگر بھی کھل جاتا ہے، واپس لوٹ کے بھی چلے جاتے ہیں۔ ہاں ہم نے مانا، ان محفلوں سے انکار نہیں، لیکن اس محفل میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں انتظام میں دیر ہو گئی، اس میں خطاب میں دیر ہو گئی، اس میں لنگر میں دیر ہو گئی۔ ارے تو وجدان پکار اٹھا، اپنے نبی کے فرمان پہ غور کرو کہ جس محفل میں، جس نیکی میں، جس عبادت میں تمہیں کرنے میں جتنی مشکل آ رہی ہے وہی نیکی تمہاری سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس محفل کا ثواب بڑھ گیا ہے۔ سبحان اللہ، میری ہی کتاب سے میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ دے دیا، یہ کتاب آپ کے لیے موجود ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ دیکھیں آج جو ہے نا دنیا بہت مصروف ہے، دنیا بہت مصروف ہے۔ آپ سب کو اردو سمجھ میں آتی ہے؟ پہلے یہ بتائیں، آتی ہے؟ بولیں سبحان اللہ۔ جب اردو سمجھ میں آتی ہے تو آپ کا رسپانس ایسے ہی آنا چاہیے کہ مجھے لگے آپ میری بات سن رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا یہاں تشریف ہو جائے، میں ان بھائیوں کو بھی دیکھوں اپنے، زیارت دیکھ کے بات ہوگی تو اور اچھا ہو جائے گا۔ آگے تشریف لے آئیں، آپ نیچے جانے کا نہیں لکھا، آگے آنے کا کوئی مسئلہ نہیں، بولنے بھائی سبحان اللہ۔ حضرت دنیا اتنی مصروف ہے، میں تو حیران ہوں۔ حضرت کا غائبانہ مجھے تعارف ہوا، جس ہستی کے اللہ نے برکت عطا فرمائے حضرت مالک ہیں، تو یہ بھی اس قدر شفقت فرما کے وقت نکال کے مجھ ناقص طالب علم کے سامنے آ کر بیٹھ کے میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو سن رہے ہیں۔ تو ایک تو ان کی شفقت، ایک آپ سب کی محبت، ایک یہ رسول بخش صاحب کی محبت، اور یہ ناقص سے میری بھی محبت کے کراچی سے آ گیا۔ تو حضرت مجھے میرے نبی کا فرمان یاد آ گیا۔ بات تو پھر نبی کے فرمان سے ہوگی نا، وہ پھر بات ہی کیا ہو جو ہم اپنی کریں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کمال حدیث، مسلم شریف کی روایت، صحیح مسلم شریف کی روایت، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی بھائی سے دوسری بستی ملنے جاتا ہے نا، تو وہ جب جا رہا ہوتا ہے، تعبیراً کلام ہے، تعبیراً کہا، جب وہ جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کے راستے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بٹھا دیتا ہے۔ کس کو بٹھاتا ہے؟ آدھا بیان میں کروں گا، آدھا آپ سے کرواؤں گا۔ کس کو بٹھاتا ہے؟ حدیث صحیح مسلم۔ یہ کراچی سے وقت نکال کے آنا اور یہ آپ کو وقت نکال کے بیٹھ جانا، یہ حضرت کا شفقت فرمانا، یہ ہم دونوں کا ایک دوسرے سے جڑ جانا، اس کی وجہ خاص کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، ہمیں ملے گا کیا؟ تو پھر سنیے اپنے نبی کا فرمان۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب کوئی ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو رستے میں ایک فرشتہ بیٹھ جاتا ہے، اور فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جاتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں اپنے فلاں مسلمان بھائی سے فلاں بستی میں فلاں شہر میں ملنے جا رہا ہوں۔ آپ سب کی توجہ ہے، ذرا اور بلند آواز سے بولیں حضرت پیوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے بھی کیونکہ وہ حدیث سنا دی جس میں مشقت زیادہ، اس میں فضیلت زیادہ، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بیان ڈسٹرب کریں اور کہیں کہ آپ کے بیان کی فضیلت بھی بڑھ جائے گی۔ نہ بیان ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے بھائی، یہ قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، اس کی سنجیدگی کا انداز نرالا ہونا چاہیے۔ میرے رب کا فرمان سنایا جا رہا ہے، میرے نبی کی بات بتائی جا رہی ہے، سنجیدہ ہو کے سنیں، بالکل سیدھے بیٹھ جائیں۔ بس حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملنے جا رہا ہے، راستے میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور فرشتہ کہتا ہے کہاں جاتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے حل لک علیہم، حل لک علیہ من نعمت تربها، کہ تمہارا اس سے کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کوئی احسان تم نے اس پہ کر رکھا ہے، کیا معاملہ ہے؟ میرا کسی پہ قرض ہو، میں اس کے پاس جاتا ہوں قرض نکالو، یا میرا کوئی اور معاملہ کاروباری معاملہ ہو، کوئی بزنس ٹرپ ہو تو میں جاتا ہوں۔ سنیے حدیث صحیح مسلم کی، حضور فرما رہے ہیں فرشتہ پوچھتا ہے اس بندے سے کیوں جا رہے ہو؟ کوئی کاروباری معاملہ ہے، کوئی لین دین کرنا ہے، کوئی احسان چکانا ہے، کیا ہے؟ تم نے کوئی احسان کر رکھا ہے؟ اس بندے کا جواب سنیں، یہ وہ بندہ نہیں، یہ وہ بندہ نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی بات ہے حدیث کے مفہوم میں۔ یہ آپ جو چل کے آئے، یہ قبلہ جو چل کے آئے، یہ خاکسار جو چل کے آیا، یہ میرے ساتھ جو دو دوست کراچی سے چل کے آ رہے ہیں، ہم سے ہر ایک سے رستے میں بیٹھے فرشتے نے پوچھا کہ تم کیوں جا رہے ہو؟ کوئی کاروبار کا معاملہ، کوئی لین دین کا معاملہ، کوئی احسان کر رکھا ہے؟ تو پھر وہ بندہ جواب دیتا ہے قالا لا غیر انی احببت فی اللہ، میرا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں، میں تو بس اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ کہا جب اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، کوئی احسان کا معاملہ نہیں، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں، تمہارا کوئی بزنس ٹرپ نہیں ہے، تو پھر سنو میں بھی کوئی عام نہیں، قال انی رسول اللہ الیک، میں تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ پیغام کیا ہے؟ جلدی سناؤ۔ تو سنو، فرشتہ کہتا ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، جیسے تو اللہ کے اس بندے سے محبت کر رہا ہے، سبحان اللہ کے الفاظ ہیں، فرمایا جیسے تو اللہ کے اس بندے سے محبت کر رہا ہے، اللہ بھی اب تجھ سے محبت کر رہا ہے۔ صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں آپ، یہ اس حدیث کا مصداق میں اور آپ بن سکتے ہیں، ہماری نیت اور اخلاص اچھے ہوں تو۔ یار اس سردی کے عالم میں، اس مصروف دنیا میں، اس دور پرفتن میں کون بیٹھتا ہے، کون وقت دیتا ہے، کون سفر کرتا ہے؟ لیکن یوں مل جانا، یوں بیٹھ جانا، نہ رشتے داریاں، نہ کاروبار کا معاملہ، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا بس یہ قرآن و حدیث کی باتیں آ کر سنائیں گے، ان سے اللہ کے لیے محبت ہے، آپ مجھ سے کچھ سن لیں گے، مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، لا غیر انی احببت فی اللہ، میں بھی اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مجھے آپ سے محبت اللہ کے لیے ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ فرمایا جیسے تم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کر رہے ہو، اللہ بھی تم سے محبت کر رہا ہے۔ ایک اور سنیے، المعجم الاوسط کی حدیث ہے، فرمایا جب دو بندے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کیا کمال ہے۔ اب آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے نظر آ رہے آپ کی نگاہوں میں، اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے لہجے سے آپ کو پتہ لگ رہا ہو، ہم دونوں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم دونوں میں سے اللہ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ کیا سوال ہے، ہم دونوں میں سے اللہ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے مسئلہ حل فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان میں سے جو زیادہ محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ بھی اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کریں اللہ کے لیے پیار، جوڑیں تعلق، نہ کوئی بھائی رشتہ داری ہے رسول بخش صاحب سے، نہ کوئی کاروباری معاملہ ہے، ایون کہ پہلی ملاقات ہے اور ایسی اپنائیت ملی ہے کہ ذہن میں نقش ہو گیا ہے، واقعی قدردانی اور مہمان نوازی کسے کہتے ہیں۔ اب میں آیت مبارکہ کی طرف آتا ہوں، یہ تمہیدی کچھ باتیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں ذہن میں بٹھانا، ان کی برکتوں کے حصول کے لیے جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہو نا میں بیٹھا کس چیز میں ہوں، کن برکتوں والی محفل میں بیٹھا ہوں۔ یہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وہ برکت والی محفلیں ہوتی ہیں کہ انسان زبان پہ نہیں لائے،
زبان پہ لانا تو کجا بندہ دل میں سوچے میرے اللہ میری مشکل آسان فرما، اس ذکر کی برکت سے وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے، اس ذکر کی برکت سے وہ حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اللہ کا کلام، میرے رب کا کلام، آپ کے رب کا کلام، ہمارا رب فرما رہا ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے، آپ بھی ایمان والے، کلمہ گو مسلمان، الحمدللہ میں بھی ایمان والا، ہم سب ایمان والے ہیں۔ اب اس آیت کے تناظر میں میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور قالوا ربنا اللہ، اور انہوں نے کہا ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ سبحان اللہ۔ میں حیران ہوں، میں آپ کو بتاؤں، ایک بات بتا دیتا ہوں بالکل عنوان سے ہٹ کے، جملہ معترضہ سمجھ لیجئے۔ میں حیران ہوں، اتنے خطابات کا موقع کراچی میں بھی ملتا ہے، بہت کم اسٹیج سے رسپانس آتا ہے۔ آپ کا رسپانس اتنا نہیں آ رہا جتنا یہ حضرت مجھے رسپانس دے رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہے، ذرہ نوازی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور کہا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں۔ اب یہ کہا نہیں ہے، قرآن نے جو منظر کشی کی ہے وہ کمال ہے۔ فرمایا قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، صرف کہا نہیں پھر ڈٹ گئے۔ جب ڈٹے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ نے ان کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما دیا ہے۔ اور فرمایا اتنا ہی نہیں، فرمایا فرشتوں کو نازل بھی فرمایا، اور فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگائی۔ فرشتے ان بندوں کو آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم تو اللہ کے وہ بندے ہو، تم غم بھی نہ کرو، تم خوف بھی نہ کرو، اور انہیں ہمیشہ جنت میں رہنے والی خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کتنی پیاری آیت ہے۔ میں کہوں میرا رب اللہ، میں کہوں آپ کا رب اللہ، تھوڑی سی تکلیف آئی بندے کے رنگ بدل گئے، یا اللہ ساری تکلیفیں مجھ پہ ہی آ گئی، یا اللہ ان تکلیفوں کے لیے میں ہی نہیں لیتا، ہمارے گھر کی خواتین کے رنگ بدل گئے، ناشکری کے الفاظ زبان پہ، کفریہ کلمات زبان پہ۔ اے اللہ کے بندو، تم نے تو کہا تھا تمہارا رب اللہ ہے، اب پریشانی میں ڈگمگا کیوں گئے؟ ثم استقاموا، تم نے تو ڈٹ جانا تھا، جب ڈٹتے تو پھر تمہیں یہ فضیلت ملتی، اللہ تمہارے لیے فرشتوں کو نازل فرما دے، فرشتوں کو نازل فرما دے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو صحیح، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ۔ نماز کا وقت ہوا، ٹھنڈے پانی نے ڈرا دیا، نماز چھوڑ دی، ہم نے نماز چھوڑ دی۔ یہ تو آپ نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہونے کا تو تقاضا یہ تھا، اللہ نماز کے لیے بلا رہا ہے، ہم نماز کے لیے چلے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ آؤ، صحابہ کو جمع کیا، مفہوم حدیث، درخت پکڑا اور ہلا دیا، خزاں کا موسم، جب پتے جھڑتے ہیں نا خوب ہلایا، درخت کے پتے بہت تیزی سے جھڑے۔ مفہوم جب سمجھایا جاتا ہے نا اور ذہنوں میں اتارا جاتا ہے تو پھر سیکھنا ہو تو کوئی آمنہ کے لال سے سیکھے۔ کیا سبحان اللہ، کیا نرالا انداز ہے۔ بتائی بھی جا سکتی تھی بات، لیکن کر کے دکھایا، ہلا دیا، پتے جھڑ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ جب کوئی اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر سے گناہ بھی ایسے جھڑ جاتے ہیں، گناہ بھی ایسے جھڑ جاتے ہیں۔ ہم ٹھہرے نیکو پرہیزگار اور پارسا، فجر میں سوتے رہیں، عشاء میں تھکن کی وجہ سے عشاء قضا ہو جائے، سب سے زیادہ نیک پرہیزگار یہ بندہ ہے، نماز اس کی پوری نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے گناہ پتوں کی طرح جھڑتے ہیں جب تم نماز پڑھنے لگتے ہو۔ ایک بزرگ اللہ کے ولی کے پاس ایک شخص نے آ کر ایک مسئلہ دریافت کیا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے، کچھ تو نماز پڑھتے ہی نہیں، کچھ پڑھتے تو ان کا نماز میں دل نہیں لگتا، مزہ نہیں آ رہا نماز میں۔ انہوں نے پوچھا، سوال سنیے گا، آپ سن رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا، یہ بتاؤ مزہ نہیں آ رہا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ بتاؤ نماز پھر بھی پڑھ رہے ہو؟ نماز پھر بھی
انہوں نے کہا حضرت مزہ نہیں آتا لیکن نماز تو میں پڑھتا ہوں، رب کے حکم ہے میرے رب کا، میں پڑھوں نہیں پڑھوں، کیوں نہیں پڑھوں، پڑھوں گا میں تو پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کے ولی جھومنے لگے اور جھوم کے انہوں نے ایک جملہ کہا واہ واہ تم تو مزے کے بندے نہیں، تم تو اللہ کے بندے ہو، تم تو اللہ کے بندے ہو۔ کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا مزے کے لیے تو ہر کوئی پڑھ لے گا، جس چیز میں مزہ ہے وہ بندہ کیوں نہ کرے، جب نماز میں سرور آئے تو وہ کیسے نماز چھوڑے، لیکن تمہیں نماز میں مزہ نہیں بھی آ رہا، تم پھر بھی نماز پڑھ رہے ہو، تم مزے کے بندے نہیں، تم تو اللہ کے بندے ہو، تم تو اللہ کے بندے ہو۔ میری والدہ، نماز کی بات چھڑی تو میں آپ کو ایک پرسنل بات شیئر کرتا ہوں۔ میری والدہ اوور ایج ہیں، 60+ ہوں گی۔ اب انسان کی کچھ عمر کا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جب چیزیں یاد نہیں کروائی جاتی، اور خاص طور پہ ماں باپ تو بیٹھ کے آپ بڑے عالم مفتی ہو، ماں باپ کے آگے تو آپ ننھے سے بچے ہیں، آپ شہزادے ہیں۔ ماں باپ کو تو میٹھے لہجے کے ساتھ آپ عرض کر سکتے ہیں، ماں باپ کو آپ فتوے نہیں دے سکتے، سنا نہیں سکتے۔ تو والدہ، یقین مانیں یہ وہ منظر ہے جو میں نے آج تک کہیں بیان نہیں کیا، لیکن یہاں میں بیان کر رہا ہوں، اور اب میں سمجھتا ہوں اپنے گھر والوں سے بات کر رہا ہوں، بولے سبحان اللہ۔ جب میں اپنی اتنی اپنائیت سے اپنے گھر کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو پھر آپ بھی اسی اپنائیت سے اس بات کو دل سے لگا دیجیے گا۔ والدہ نماز پڑھ رہی ہیں حضرت عشاء کی نماز کتنی دیر میں بندہ پڑھ لے گا؟ 17 رکعتیں کتنی دیر میں؟ آدھا گھنٹہ بہت ہے۔ آج کے دور کے حساب سے جو نماز کا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے ہمارا، آدھا گھنٹے میں بندہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ اچھا یہ آدھا گھنٹہ میں نے کس کے ساتھ سے بولا؟ ہم جماعت سے پڑھتے ہیں، خواتین جماعت سے نہیں پڑھتی۔ چلو خواتین کا انف لگا لیں آپ 45 منٹ۔ آپ لٹرلی، میں مسند پہ بیٹھا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں میری والدہ عشاء کی نماز 3 گھنٹے پڑھتی ہیں، 3 گھنٹے، اور میں منظر دیکھ رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے۔ وہ نماز پڑھتی ہیں، میں بھول جاتی ہوں، پھر پڑھتی ہیں، پھر بھول جاتی، پھر پڑھتی، پھر بھول جاتی، پھر نیت باندھتی، پھر بھول جاتی۔ والدہ نے ایک دن مجھ سے پوچھا بیٹا میں نماز بھول رہی ہوں، میں کیا کروں؟ میں انہیں کہوں آپ نماز یاد کریں، آپ دعائیں یاد کریں، آپ صورتیں یاد کریں۔ میں اس جذبے پہ قربان جاؤں اپنی ماں کے۔ 3 گھنٹے عشاء کی نماز پڑھ رہی ہیں، مستقل پڑھ رہی ہیں، نیت ٹوٹ رہی ہے پھر پڑھ رہی ہیں، بھول رہی ہیں پھر پڑھ رہی ہیں۔ میں نے انہیں ایک جملہ کہا، اور یہ میرا رب جانتا ہے یہ جملہ سچ ہوگا۔ میں نے کہا کہ امی ہماری نمازیں پتہ نہیں اللہ کو قبول ہو نہیں ہو، تمہاری نماز پہ اللہ کو بہت پیار آتا ہوگا کہ میری بندی بھول رہی ہے پھر بھی پڑھ رہی، بھول رہی ہے پھر بھی پڑھ رہی، نیند آ رہی ہے پھر بھی پڑھ رہی، اتنی محبت سے پڑھ رہی ہے، اتنی مشقت سے پڑھ رہی ہے۔ اس نماز پہ جو اللہ کو پیار آ رہا ہوگا نا، پتہ نہیں ہماری نمازوں پہ بھی آتا ہوگا نہیں آتا ہوگا۔ اب میں فتوے سناتا تو پھر کچھ اور بات ہو جاتی، شاید وہ عشاء کی نمازیں چھوڑنے لگتی۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، 3 گھنٹے لگے، 2.5 گھنٹے لگے، امی جان عشاء کی نماز قضا نہیں کرتی، پوری عشاء کی نماز پڑھتی۔ تو یہ نماز کا جذبہ ہے۔ یہ کس کا جذبہ ہے؟ یہ ان کا جذبہ ہے جن کے حافظے میں کمی آ گئی، عمر کا تقاضا ہے، بھول رہی ہیں۔ وہ خاتون نماز پڑھ رہی ہیں، 3 گھنٹے ایک نماز پڑھ رہی ہیں، چھوڑ نہیں۔ میں ہوں ہٹا کٹا، ہم ہیں ہٹے کٹے جوان، ہمارے بازوؤں میں طاقت، ہماری جیب میں رزق حلال اللہ نے دیا، ہماری صلاحیتیں، سب کچھ ہمارے اندر رب نے دے رکھا ہے، پھر بھی اس سر رب کے آگے نہ جھکے تو کتنا بدبخت ہے انسان، کتنا بدبخت ہے۔ ہم نہیں سوچتے نماز کے بارے میں، نہیں سوچتے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک بندہ کب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ نزدیک۔ اللہ تو ہم سب کے نزدیک ہے، ہم اللہ کے نزدیک کب ہوتے ہیں؟ سنیں، یہ جو انسان کا چہرہ ہے نا، آپ سب سن رہے ہیں؟ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ یہ جو چہرہ ہے نا آپ کی باڈی میں، آپ کے جسم میں، اس کی مرکزی حیثیت ہے، مرکزی۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے۔ بنا ہاتھ والے لوگ دیکھیں ہم نے۔ کسی کی ٹانگ کٹ جائے وہ زندہ؟ بولیے، وہ زندہ؟ کسی کی گردن کٹ جائے؟ اللہ کا نظام، خون کی رگیں اور نسیں ایسی گردن میں رکھی ہیں کہ یہ کٹ جائے تو پھر انسان ختم۔ اس گردن اور چہرے کی انسان کے جسم میں یہ حیثیت ہے۔ آپ پوری دنیا کے رنگوں کو، نعمتوں کو دیکھتے ہو،
کس سے دیکھتے ہو؟ پیر سے دیکھتے ہو، ہاتھ سے دیکھتے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، ہم تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ آنکھیں کہاں ہیں؟ ہاتھوں میں رکھی اللہ نے؟ یہ آنکھیں رکھی چہرے میں۔ اچھی خوشبو ہو، بدبو ہو، کچھ بھی ہو، آپ سونگھ لیتے ہو، ہاتھ سے سونگھتے ہو، ناک سے۔ ناک کہاں ہے؟ نقطہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ ناک کہاں ہے؟ آپ کے چہرے میں۔ پھیکا ہو، میٹھا ہو، تیکھا ہو، یہ ٹیسٹ کہاں سے پتہ لگ رہا ہے؟ زبان سے۔ زبان ہاتھ میں، یہ تم سنتے ہو الگ الگ طرح کی آوازیں، ترنم بھی پسند کرتے ہو، یہ کان کہاں ہے؟ تمہارے چہرے میں۔ یہ اتنی نعمتیں جس چہرے میں اللہ نے رکھی، جب بندہ وہ چہرہ اپنے رب کے حضور جھکا کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اے میرے اللہ تیری ذات ہی اعلیٰ ہے، اللہ کو بندے پہ بہت پیار آتا ہے، بہت پیار آتا ہے کہ میرا بندہ، اس کی سب سے خوبصورت حیثیت جسم میں جس کی ہے، وہ چہرہ میرے آگے جھکا کے کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، اے میرے رب تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، اور میں نے چہرہ جھکا کے بتا دیا کہ میں سب سے نیچے ہوں، تیری ذات بہت اعلیٰ ہے، تیری ذات بہت اعلیٰ ہے۔ یہ سر رب کے در پہ جب جھکے تو پھر پتہ لگے نا، پھر پتہ لگے۔ دیکھیں اب میں تھوڑا سا سائنسی لحاظ سے بات کروں آپ سے۔ انسان کا دل پمپ کرتا ہے، خون پوری باڈی کو سرف کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سادے لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ لیکن دل نیچے ہے، چہرہ آپ لیٹ جائیں پھر بھی دل نیچے، چہرہ آپ بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، کچھ بھی کریں، دل نیچے چہرہ۔ صرف ایک کنڈیشن اور پوزیشن ایسی بنتی ہے کہ آپ کا چہرہ نیچے اور آپ کا دل اوپر آ جاتا ہے، اور وہ سجدے کی کیفیت ہے۔ کیا پتہ لگا؟ طب یہ بتاتی ہے، میڈیکل یہ بتاتا ہے کہ جب انسان کی پوزیشن یہ بن جائے کہ اس کا چہرہ نیچے ہو جائے، اس کا دل اوپر ہو جائے، تو دل کے خون کی فراوانی بڑھتی ہے اور اس کے چہرے کی طرف آتی ہے، اس کے دماغ کے فنکشنز میں خون روانی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا چہرہ بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کے دماغ بھی اچھے کام کرنے لگتے ہیں۔ رب کے حضور سجدے کی فضیلت ہے، سجدے کی۔ ایک میں حضرت ریسرچ پڑھ رہا تھا وضو اور روزے کے حوالے سے نا، کیونکہ دنیا کی بات بھی آج ہمارے نوجوانوں کو جلدی سمجھ میں آتی ہے نا۔ دنیا بتاؤ، دین کی فضائل تو آپ نے سن لی ہے، دنیا کیا کہتی ہے؟ ڈپریشن، ایک نان مسلم ریسرچر، ڈاکٹر، اس نے ڈپریشن کے کچھ مریضوں کو لیا ڈپارٹ سے، دن میں 5 مرتبہ ان کے منہ ہاتھ دھلائے طریقے سے، واپس ڈپارٹ میں چھوڑ دیا۔ وہ اپنے آرٹیکل میں لکھتا ہے میں نے کچھ دن یہ عمل کیا، میں نے ان کا ٹیسٹ وغیرہ کیا نا تو پتہ لگا ان کا ڈپریشن ختم ہو گیا۔ وہ کہتا ہے میری غلطی، میری ریسرچ غلط ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ میں نے 2-3 پیشنٹ اور پکڑے ڈپارٹ سے اور میں لے کر آیا، اور میں نے پتہ کیا کیا؟ پابندی سے دن میں 5 مرتبہ ان کے منہ ہاتھ دھلوائے، ڈپارٹ میں چھوڑ دیا 5 مرتبہ۔ نان مسلم، غیر مسلم ریسرچر، ڈاکٹر اپنا آرٹیکل لکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے چھوڑ دیا، کہہ رہے ہیں 1 ہفتے میں نے رزلٹ دیکھا، ان کا بھی ڈپریشن کی بیماری ختم۔ اب جو اس نے اعتراف کیا وہ تو ایمان تازہ کر دینے والا ہے، اپنے غیروں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا پھر میں نے غور کیا یہ مسلمانوں کی شان ہے کہ اللہ نے دن میں 5 مرتبہ ان پہ نماز فرض کی، اور دن میں 5 مرتبہ وہ وضو کرتے ہیں، اپنے ہاتھ اور پیروں کو پابندی سے دھوتے ہیں۔ یہ اس کی برکت ہے کہ مسلمانوں میں ڈپریشن کا مرض نہیں پایا جاتا، مسلمانوں میں مایوسی کا مرض نہیں پایا جاتا۔ یہ غیر مسلم بھی مان رہا ہے، ایک سائیکولوجسٹ ہے، ماہر نفسیات، وہ کہتا ہے روزہ جو شخص رکھتا ہے نا، روزہ وہ ذہنی ڈپریشن سے، نفسیات کے امراض سے، بی پی، شوگر سے، بلڈ پریشر سے، سارے امراض سے نجات پا لیتا ہے۔ ہٹے کٹے ہونے کے باوجود ہم سے روزہ ہی نہیں رکھا جاتا۔ حج فرمایا، حج تو ایسا ہے کہ جب انسان کر کے آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے بالکل ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، جیسے بچہ دنیا میں آئے تو ضمیر بے داغ ہوتا ہے، اس کے ضمیر پہ گناہ کا داغ اور دھبا نہیں ہوتا، جیسے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یہ شخص بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ابھی حج کرے کون؟ اللہ جس کو استطاعت دے، جس کو بلا لے، جس کا بلاوا آ جائے۔
لیکن میں آسان طریقہ نہ عرض کرتے جاؤں جو میرے تیرے نبی نے بتایا ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ، جس نے اپنے ماں باپ کو ایک بار پیار کی نگاہ سے دیکھا اللہ اسے نفلی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. 10 12 لاکھ 15 لاکھ حج پہ لگا کے حاجی صاحب آئے اور انہیں پکڑ کے کوئی پوچھ لے حاجی صاحب بتاؤ تو صحیح حج قبول ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے سپرد ہے معاملہ، میرا رب قبول کر لے چاہے تو نہ کرے. لیکن یہ وہ حج ہے جس کی قبولیت کی ضمانت ان کی زبان سے مل رہی ہے کہ جن کے صدقے اللہ نے حج کو فرض فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مقبول حج قبول ہوا ہوا مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. حضور کرنا کیا ہے؟ کہ اپنے ماں باپ کو ایک نظر پیار کی نگاہ سے دیکھ لو. قربان جائیں صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا عرض کی حضور ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں، اگر کوئی 100 بار اپنے ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کوئی 100 بار بھی دیکھے رب سے 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اب جب علماء ہوتے نا، علماء ان کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں کے اچھی تقریر کی تیاری کر کے سنا دینا ہی کمال نہیں ہوتا، وہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کے لفظوں میں اثر پیدا ہو. اس لیے ان پہ لازم بھی ہوتا ہے کہ وہ پہلے عمل کر کے آئیں، پھر اللہ ان کے لفظوں میں تاثیر پیدا فرما دیتا. صرف تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں. کبھی والدہ سو رہی ہوتی ہے نا، میں انہیں پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. کبھی والدہ کہیں کام کر رہی ہوتی ہے، میں انہیں پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یار یہ ماں کیا شان ہے ان کی، کتنی قربانیاں دیتی ہیں ہمارے لیے ماں. کبھی والد کو بھی تو دیکھو. حضرت ایک جملہ مشہور ہے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے، یقین مانے مجھے بڑا پیارا لگا یہ جملہ، دل کو چھوا. کہا ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ تو سب جانتے ہیں بھائی، مشہور ہے. ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ. اپنے دل پہ نقش کر لیے گا یہ جملہ، ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ. لیکن کسی دل والے نے کہا نہیں، ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک بوڑھے ماں باپ کی جوانی ہوتی ہے. ایک بوڑھے ماں باپ کی جوانی ہوتی ہے تب وہ کامیاب ہوتا ہے. اگر آج اس عمر میں آپ کے سامنے 2 ٹوٹے پھوٹے لفظ بول رہا ہوں، میرا تو کوئی کمال ہی نہیں، میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. انہی کی دعاؤں سے یہاں پہنچا ہوں، ذاتی کوئی کمال نہیں. تو ہم کہیں ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہوں اور ہم سب کو مناتے پھریں، ہم کہیں ہمارے ماں باپ ہمارے گھر کے مرشد ہم سے ناراض ہوں، ہم دوسرے مرشدوں کی چوکھٹیں اور ہاتھ پیر چومتے پھریں، تو پھر حضور نے بھی تو فرما دیا نا. فرمایا من قبل عین امہ کان لہ سترا من النار، او کما قال علیہ السلام. فرمایا تم اپنی ماں کے ماتھے پہ چومو تو صحیح، چومو. ماں کے ماتھے پہ چومو گے اللہ تعالیٰ یہ چومنا جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دے گا. کہاں ملیں گی ہمیں یہ باتیں؟ کہاں ہم اپنے آپ کو بدلیں گے؟ کہاں ہم سمجھیں گے کہ یار یہ میری غلط سمت جا رہی ہے، میں بدل دوں؟ ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے. ہلاکو خان، کون؟ ہلاکو خان، ظالم ترین انسان. 20 لاکھ مسلمان مروائے. کتنے؟ دیکھیں اگر کوئی آگے بیٹھتا ہے نا تو پھر وہ ایسی نہیں بیٹھتا، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. وہ تیاری کرتا ہے، دن رات لگاتا ہے کہ یار کوئی اتنی محبت سے بلا رہا ہے تو اس کو کچھ سنانا بھی تو ہے، تو پھر یہاں وہاں کی کہانیاں تو نہیں سنانی، قرآن و حدیث بتانا بھی تو ہے، تو پھر اس کے لیے پڑھنا بھی تو ہے. بڑی محنت اور وقت لگتا ہے. اگر کسی کو بیان تیار کرنے میں 1-2 ہفتے لگے ہوں اور وہ اس بیان کا نچوڑ آپ کو آدھے گھنٹے میں دے دے تو سستا سودا نہیں. اور ہم کہیں یہ بھی آدھا گھنٹہ بھاری ہے، ہمیں ختم کرو بیان. نہیں، یہ قبولیت اللہ کی بارگاہ میں اگر ہو گئی نا تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. ہلاکو خان 20 لاکھ مسلمان مروائے. تاریخ کا ہسٹری کا حوالہ آپ کو میں دے رہا ہوں. اتنا ظالم بندہ، جہاں مسلمان دیکھتا کہتا مار دو. 20 لاکھ مسلمان مروائے. بازار سے گزر ہوا، میں نے جو آیت پڑھی نا، اس آیت کی تفاسیر میں احادیث اور اقوال کئی، واقعات کئی، لیکن میں صرف ایک یہ تاریخ کا حوالہ جوڑ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. پتہ کیا ہوا؟ ہلاکو خان گزر رہا تھا،
اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے بازار میں نا کئی مسلمان کھڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا میں نے 20 لاکھ مسلمان مروائے, یہ کیسے زندہ ہیں؟ تو نے کہا وہاں سے بازار کی گلی بند کرو, یہاں سے بند کرو. اپنے سپاہیوں کو کہا کوئی نہ جانے پائے نہ آنے پائے. جتنے مسلمان بازار میں تھے سب سہم گئے, رک گئے, ڈر گئے, اتنا ظالم, دونوں طرف سے گلیاں بند. کہا یہ جتنے مسلمان ہیں, بچے بوڑھے عورتیں, سب کی 3 صفیں بنا دو. 3 صفیں بن گئی. ہلاکو خان کھڑا ہوا ہے ظالم, سپاہیوں نے 3 صفیں بنا دی. کہا حکم کیا کرنا ہے؟ کہا ایک ایک کر کے مسلمانوں کی گردن اڑاؤ, گردنیں کاٹو, قتل کرو انہیں. مسلمانوں کو شہید کیا جانے لگا, شہید کیا جانے لگا, گردنیں کٹتی رہی. ہلاکو خان دیکھ رہا تھا ایک بوڑھا بابا جس نے 20 لاکھ ظالم نے مسلمان مروائے نا, اس کا حال کیا ہوا سنے. اور جس نے کہا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, تو پھر اللہ نے کیسی مدد فرمائی. سنیں, ہلاکو خان دیکھ رہا ہے 3 صفیں بندی ہیں. پہلی صف کے سارے مسلمانوں کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. جیسی وہ بوڑھے بابا کی باری آنے والی تھی, گردن اڑنے والی تھی, بوڑھا بابا پیچھے ہو گیا, پیچھے والی صف میں. ہلاکو خان دیکھ کر نا مسکرانے لگا, بابا کی حرکت کو دیکھ کر مسکرانے لگا. دوسری صف کے مسلمانوں کو شہید کرتے کرتے, گردن اڑاتے اڑاتے جب باری آئی, وہ بابا تیسری صف میں آ گیا. اب بچی آخری صف, وہ گردنیں اڑاتے اڑاتے, قتل کرتے, شہید کرتے کرتے جب بابا کی باری آئی, ہلاکو خان کے ہاتھ میں تھا لیمو. کیا تھا؟ لیمن, لیمو. اور وہ یوں گیند کی طرح لیمو سے کھیل رہا تھا, گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا, گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے, لیمن سے کھیل رہا ہے, لیمو سے, ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ, دوسرے ہاتھ سے پہلے ہاتھ میں. اب بابا کی باری آئی اور بابا گئے تیسری صف میں, آ گئی باری. ہلاکو خان یہ منظر دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا. اب ہلاکو خان نے کہا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو بابا نے صرف ایک لفظ کہا, اللہ. کیا کہا؟ سبحان اللہ. کہا اللہ. جب بابا نے یہ اللہ کہا تو بس اس کے اس اللہ میں ایسی تاثیر تھی کہ اس کا ہاتھ ڈگمگا گیا. ہاتھ جیسے ہی ڈگمگایا اس کا لیمو گر گیا. جیسے ہی ہلاکو خان کا لیمو گرا, وہ لیمو اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکا نا, جیسے ہی جھکا وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا. گھوڑے سے گرا, رکاب میں جہاں پیر رکھ کے چڑھتے ہیں اس کا پیر پھنس گیا. گھوڑا بتکا اور بھاگتے ہوئے جانے لگا. بڑے بڑے پتھروں پہ ہلاکو خان کا چہرہ ٹکرانے لگا, منہ ٹکراتا جاتا. سپاہی جو بابا کو قتل کرنے کھڑے تھے سب بھاگنے لگے, سب جانے لگے. کہتے ہیں جب ہلاکو خان کا گھوڑا رکا نا تو ہلاکو خان کا چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا, اتنا پھوٹ گیا تھا, اتنا ٹوٹ گیا تھا, اور ایسے منوس مر گیا تھا. جس نے دھمکیاں دی تھی وہ تو مر چکا تھا, اللہ کہنے والا وہی کھڑا تھا. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تم نے صرف زبان سے کہا نہیں ہے, جب تمہارے اوپر وقت آیا ہے تم نے کر کے بھی دکھایا ہے. اتنی پریشانی کے عالم میں 3 صف کے مسلمان شہید ہو گئے. اب تمہاری باری ہے, تم کانپ جاتے, تم ڈر جاتے, لیکن ہلاکو خان کے سامنے کہہ رہا ہے مجھے کون بچائے گا؟ اللہ. تو پھر اس اللہ نے بچایا بھی ایسے. ہماری پریشانیوں میں اپنے رب کو یاد رکھیں. ایک شخص ہر زبان بولے, وہ جو زبان بولنے لگے اس کی زبان. میں اگر سرائکی آپ سے سیکھ بھی لوں اور بول بھی لوں, سرائکی مجھے پہچان دے گا یہ بندہ سرائکی, بولیے سرائکی. اور میں اگر انگریزی سیکھ لوں, انگریزی بول بھی لوں, انگریز پہچان جائے گا یہ انگریز. آپ اردو سیکھ بھی لیں, اردو بول بھی لیں, ہم کراچی والے بھی پہچان جائیں گے یہ اردو اسپیک نہیں. بھائی لینگویج آپ سیکھ سکتے ہیں, انکار نہیں, لیکن ہر لینگویج میں آپ ایسا ایکسنٹ, ایسا انداز تکلم اپنائیں, ایسے بولیں کہ لگے کہ آپ کی لینگویج ہے. کیا لگے؟ یہ آپ ہی کی زبان ہے. میں اردو بولوں تو میں لگوں میں اردو اسپیک, میں سرائکی بولوں تو میں لگوں میں سرائکی, میں انگلش بولوں تو میں لگوں انگریز. ایک بندہ ایسا اس کے پاس یہ فن, وہ جو زبان بولے
کیا کرے؟ جو زبان بولے ایسا لگے اسی کی زبان. بادشاہ نے کہا اس شخص پہ میں انعام رکھتا ہوں، کوئی آئے اور مجھے بتا دے کہ اس کی اصل زبان کیا ہے، اصل زبان کیا ہے، میں اس کو انعام دوں گا، شاہی خزانے سے نوازوں گا. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ کیسا بندہ، ٹیلنٹڈ، ملٹی ٹیلنٹڈ. ایک بندہ آگے بڑھا، سب پیچھے ہوگا، سب ماہر ٹیلنٹڈ بندے پیچھے ہوگا. ہم نہیں پہچان سکتے بھائی، جس میں بات کریں زبان ہے ایسا لگتا ہے یہ اسی کا ہے، ہم کیسے پہچانے؟ ایک بندے نے کہا میں بادشاہ سلامت میں بتاؤں گا. انعام ملے گا؟ کہاں انعام ملے گا، لیکن ایک سزا بھی ہے. کہا کیا سزا ہے؟ کہا اگر کوئی آگے بڑھا، میں نے بہت لوگ آزما لیے، اب اعلان یہ اگر کوئی آگے بڑھا اور تشخیص نہ کر سکا، بتا نہ سکا کہ اس کی اپنی زبان کون سی ہے، سرائے کی ہے، اردو اسپیکنگ، انگریز ہے، کون ہے، تو میں اس کو قتل کر دوں گا. اور بتا دے تو شاہی خزانے سے نوازوں گا. بادشاہ کا یہ اعلان تھا، سب ہٹ گئے پیچھے، سب پیچھے ہٹ گئے، اتنا سخت اعلان جان چلی جائے گی. وہ مرد جواں آگے بڑھا، اس نے کہا میں بتاؤں گا، میں بتاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. کہا بادشاہ سلامت میں اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہوں تو اجازت ہے؟ کہا اجازت ہے. وہ نا محل کی سیڑھیوں میں پکڑ کے اس بندے کو لے کر گیا، سب دیکھ رہے منظر، محل کی سیڑھیوں پہ پکڑ کے اس بندے کو لے کر گیا. تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھا اور اچانک سے دھکا دے دیا. جیسے اچانک سے دھکا دیا نا، اس بندے کو جو ہر زبان بول سکتا تھا، اس کی زبان سے نکلا او او اف آ، ایسے الفاظ نکلے. اس نے ہاتھ پکڑا، بادشاہ کے سامنے لایا. کہا بادشاہ سلامت یہ اردو اسپیچ ہے، یہ کیا ہے؟ اس سے پوچھا تم اردو اسپیک ہو؟ ہاں میں اردو اسپیک ہوں. یار اتنے ٹیلنٹڈ کوئی بھی پہچان نہیں پا رہا، تم نے کیسے پہچانا، تم نے کیسے جانا؟ کہا سنیے گا سبق ہے. کہا کہ جو اسے اچانک سے تکلیف پہنچی، اس تکلیف میں اندر سے اس کے وہی نکلا جو اس کی اصل چیز تھی، جو اس کی اصل زبان تھی. اس کی اصل زبان اردو تھی. پھر سوچنے کا وقت نہیں تھا، پھر سمجھنے کا وقت نہیں تھا، پھر الفاظ طے کرنے کا وقت نہیں تھا. پھر ہوا کیا؟ پھر اس کی زبان سے اردو کے الفاظ نکلے. جیسے ہی سیڑھیوں سے گرا تو میں پہچان گیا اس کی اصل زبان اردو ہے. انسان کی زندگی، مسلمان کی زندگی، میری زندگی، آپ کی زندگی، ہم سب کی زندگی بھی میرے بھائی ایسی ہے. جب ہم پہ پریشانی آئے، مصیبتیں آئے، آلام آئے، کرائسس آئے، وہی اصل وقت ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر ہے وہ باہر نکل کے آ جاتا ہے. آپ بولتے کیا ہیں، آپ کہتے کیا ہیں، فرشتے نوٹ کرتے ہیں. اے فرشتوں لکھو یہ کیا کہتا ہے بیماری میں. بیماری میں یہ کہتا ہے اللہ ساری بیماریاں مجھے دے دی، اللہ کب مجھے شفایاب کرے گا. کہا لکھو، نوٹ کرو. فرشتوں ڈیوٹی ہے تمہاری یہ لکھنا کہ یہ کیا کہتا ہے بیماری میں. یہ بزنس کا لاس کیا ہو گیا، کاروبار کے ٹھپ ہونے لگا کہ مجھ سے شکوے کرنے لگا، اپنا اچھا وقت بھول گیا. تو کہا جو تم بناوٹی کھول چڑھا کے گھوم رہے ہو نا، یہ تم نہیں ہو. تم کیا ہو؟ تم وہ جو تم پریشانی میں نظر آتے ہو. اگر کوئی پریشانی حال میں بھی کہے لمبا ہاتھ کر کے میرے اللہ کا بڑا شکر ہے، یہی حقیقی مومن ہے، یہی شان والا بندہ ہے. بھائی سکھ ہے تو کیا ہوا، دکھ ہے تو کیا ہوا، میرے رب کا بڑا شکر ہے. یقین جانے ایسے بندے ملتے ہیں سفید پوش، گھر میں فاقے چل رہے، فاقے، ایش تو دور، یہ اینڈرائڈ موبائل دور، دوسری سہولیتیں دور. فاقے یار، فاقے سمجھتے ہیں آپ؟ ایک وقت کا بندہ کھائے تو دوسرے وقت کا پتہ ہی نہیں کہاں سے آئے گا. ایسے فاقے. ان سے پوچھو نا کیا حال، وہ نہیں بتائیں گے، رونے 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 شروع کر دیں گے. یار گھر میں کھانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں کا پڑی، یہ پریشانی وہ پریشانی. نا وہ پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے بس چل رہا ہے. کیا ٹھنڈا لہجہ ہے، کیا جملہ ہے. اللہ کا فضل ہے کہ بس چل رہا ہے. اس جملے کے صدقے پھر اللہ انہیں اتنا نوازتا ہے کہ وہ دوسروں کو دینے والے بن جاتے ہیں. دوسروں کو دینے والے بن جاتے ہیں. میں اور آپ دوسروں کو دینے والے اگر بننا چاہتے ہیں، ہر حال میں کیا کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، چند ایک ضروری باتیں بس آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا. ایک ماحول تھوڑا ایموشنل ہو گیا، میں تھوڑا سا ماحول بنا دوں اگر اجازت ہو تو. حضرت ایک لطیفہ ہے مجھے یاد آ رہا ہے، بس تھوڑا گوش گزار کر دیتا ہوں. دیکھیں آپ بڑے ہوتے ہیں نا، جب بڑے آپ کے ماتحت لوگ آ جاتے ہیں، آپ میں سے مجھے پتہ لگا ہے کئی ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں، کئی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کئی کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے نیچے کوئی بندہ آ جاتا ہے تو ہم اسے کرتے ہیں تنگ، ہم اسے کرتے ہیں پریشان بلا وجہ. بھائی پریشانی کی وجہ بھی تو اتھینٹک ڈھونڈو.
جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر. شیر نے بلا لی میٹنگ، اجلاس ہے، ارجنٹ میٹنگ، اجلاس بلا لیا، سب جانوروں کو بلا لیا. شیر نے کہا کہ بھائی جو تم سے چھوٹے جانور ہیں نا، تم سے چھوٹے جانور ہیں، ان سے کچھ پوچھا کرو، ذمہ داری کے بارے میں پوچھا کرو، کچھ پوچھا کرو، ایسے ہی چھوڑ دو. یہ انتظام چلانے کا طریقہ ہوتا ہے، نظام چلانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہر ماں فوق جو اوپر ہے وہ نیچے والے سے کیا کرے، پوچھے تو صحیح کام کیسا چل رہا ہے، کوئی لاس تو نہیں ہو رہا، کیا معاملات ہیں، کیا پریشانیاں، کیا آسانیاں. تو جنگل کے بادشاہ شیر نے کیا کہا، کیا کہا، اپنے چھوٹے جانوروں سے کیا کیا کرو، ہر بڑا جانور اپنے چھوٹے جانور سے. بندر نے یہ بات زیادہ اچھی سیکھ لی. بندر نے کہا میں سمجھ گیا کیا کرنا ہے. بندر نے پکڑا خرگوش کو اور دیا گھما کے چماٹ. خرگوش کو کہا یہ بتا تو ٹوپی کیوں نہیں پہنتا، یہ بتا تو ٹوپی کیوں نہیں پہنتا. خرگوش نے بندر سے کہا یار بات یہ ہے میرے کان بہت بڑے ہیں، میں ٹوپی پہنوں گا تو اتر جائے گی، اس لیے ٹوپی نہیں پہنتا. کہا اچھا ٹھیک ہے جا. خرگوش چلا گیا. دوسرا دن پھر ہوا. بندر نے کہا خرگوش ادھر آؤ. کہا جی مالک جی بولیے. لگایا ایک چماٹ. کہا یہ بتا تو ٹوپی کیوں نہیں پہنتا. اس نے کہا بھائی میرے کان بڑے ہیں، میں ٹوپی پہنوں تو گر جائے گی، میں نہیں پہنتا اس لیے. کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. خرگوش پہنچ گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ کون ہے؟ شیر. واہ بھائی توجہ ہے آپ کی. اب شیر نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت جس دن آپ نے یہ بات بولی ہے بادشاہ سلامت کہ اپنے چھوٹے والوں سے پوچھا کرو، جو بھی تمہارے نیچے ہو، تمہارا چھوٹا جانور ہو، مجھے تو روز بندر ایک چماٹا لگا رہے اور پوچھا یہ بتا تو ٹوپی کیوں نہیں پہنتا. تو وہ کہتا ہے اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں سمجھاتا ہوں. بندر کو بلا لیا. یہاں بندر کو بلا لیا، پیچھے خرگوش درخت کے پیچھے سن رہا تھا کیا میٹنگ ہو رہی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، وہ آپ جتنا بھی چھپا لو ان سے چھپتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، وہ دیواروں کے کان نہیں ہوتے، دیواروں کے پیچھے لگے کان ہوتے ہیں. تو خرگوش کھڑا ہو گیا درخت کے ساتھ، سبق آموز ہے اس لیے سنا رہا ہوں. درخت کے ساتھ کھڑا ہو گیا، سننے لگا. بندر کو شیر نے بلایا. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا بس آپ نے کہا تھا پوچھا کرو، میں کہتا ہوں ٹوپی کیوں نہیں پہنتا. وہ بتاتا ہے میں رکھ دیتا ہوں ایک. شیر نے کہا دیکھو طریقہ ہوتا ہے، تم اس سے منگاؤ سموسے. وہ سموسے لائے تو اگر سموسے ٹھنڈے ہو تم لگاؤ ایک، بولو بھائی سموسے گرم کیوں نہیں ہے. بندر نے کہا ٹھیک ہے سمجھ آ گیا. کہا اگر وہ سموسے بھی گرم لے آئے تو پھر ایک اور لگاؤ. بولو چٹنی کیوں نہیں ہے. کہا اگر وہ چٹنی آلو بخاری کی لے آئے تو تم پھر ایک لگاؤ. بولو رائتے والی چٹنی کیوں نہیں لایا. کب بادشاہ سلامت میں سمجھ گیا. اس نے کہا طریقہ ہی ہوتا ہے ہر بار وجہ دوسری ہونی چاہیے، کوئی وجہ اتھینٹک ہونی چاہیے، بلا وجہ کٹ لگا جا رہے ہو. اب پیچھے کون سن رہا تھا؟ خرگوش تو سن رہا تھا. دوسرا دن ہوا. بندر نے کہا خرگوش ادھر آؤ. کہا جی مالک. کہا جاؤ سموسے لے کے آ رہا ہوں. خرگوش گیا، سموسے لیے اس نے گرم، آلو بخاری کی چٹنی بھی لی اور دہی والی چٹنی بھی. کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں چھوڑا، سب کچھ لے کے آ گیا. خرگوش لے کے آیا، بندر نے دیکھا سموسے بھی گرم، آلو بخاری کی چٹنی بھی، رائتے کی، پھر ایک لگایا. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بتا تو ٹوپی کیوں نہیں پہنتا. یہ بتا تو ٹوپی کیوں نہیں پہنتا. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے نیچے والوں کو کبھی کبھی ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی وجہ نہیں بنے گی بھائی، اپنے ملازم کو تنگ کر رہے ہو. آپ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ کیوں وجہ ہے کوئی؟ وہ بیچارہ صحیح چل رہا ہے. اب دیکھو خرگوش نے ساری باتیں سن لی تھی. اس نے کہا مالک کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، سموسے بھی گرم، آلو بخاری کی چٹنی بھی، رائتے کی بھی. اس نے پھر لگا دیا. کہیں بتا تو ٹوپی کیوں نہیں پہنتا. بس تجھے ماننے کی بلا وجہ چاہیے مجھے. تو خدا رہا آپ ٹیچنگ اسٹاف کے ہیڈ ہیں، آپ ملازمین کے ہیڈ ہیں، آپ کے نیچے کچھ اسٹوڈنٹس آتے ہوں گے، آپ کسی کے ماتحت ہوتے ہوں گے، آپ لیڈر ہوتے ہوں گے. تو پھر اللہ نے جب منصب دیا ہے تو پھر ڈیوٹی بھی لگا دی. فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ السلام. فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ماں باپ سے پوچھا جائے گا بچوں کی پرورش کے بارے میں کیوں تم نے غفلت برتی. شوہر سے پوچھا جائے گا بیوی کو کیوں نہیں سکھایا پردہ کرنا کیا ہوتا ہے، یوں لیے گھومے پھرتے تھے. پوچھے گا اللہ، پوچھے گا. اور پھر استاد سے پوچھے گا تعلیم میں ڈنڈی کیوں ماری، طلبہ کو ایسی کیوں پڑھایا، سمجھایا کیوں نہیں. اللہ پوچھے گا. ہر ماں فوق کی ایک ذمہ داری ہے، تو اس کو سمجھیں. اب یہ اسکول کا نظام ہے، میں تو یقین مانے کراچی کے بھی اسکول ہیں اور الحمدللہ اچھے بھی ہیں،
اچھی وے میں بھی کام ہو رہا ہے لیکن کچھ قابل ذکر بھی نہیں ہے. لیکن اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کی میں نے سوچ دیکھی, انہوں نے جو مجھ سے تبادلہ خیال کیا ہے, میں دلی طور پہ بہت مطمئن اور خوش ہوں. حضرت ایسی سوچ کہ ہمارا عقیدہ بچے میں منتقل ہونا چاہیے, ایسی سوچ, ایسے الفاظ کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ملنی چاہیے. جب بڑے لوگوں کی یہ سوچ ہو تو پھر اس اسکول سے پڑھنے والے دیندار ہوا کرتے ہیں, پھر ان کے اندر حفظ کرنے کا بھی شوق بڑھ جاتا ہے, پھر ان کے اندر عالم بننے کا بھی شوق بڑھ جاتا ہے. جب ایسے ہوتا ہے تو پھر اللہ کرم کر دیتا ہے. ایک بات ہے اور بڑی کمال ہے, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کون؟ سفیان ثوری. حج کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, طواف میں وہ دیکھ رہے ہیں ایک نوجوان ہے, کہتا ہے لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. ہر حاجی یہ صدا بلند کرتا ہے, ہر حاجی کی خواہش ہوتی ہے, ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میں بھی حرم کا طواف کروں اور یہ صدا بلند کروں. وہ یہ صدا بلند کرتا ہے. حضرت سفیان ثوری صاحب بصیرت اللہ کے ولی, وہ کہتے ہیں میں نے سنا, ان کانوں سے سنا, اللہ کی طرف سے آواز آ گئی, ہم نے تیری حاضری کو قبول نہیں کیا, ہم نے تیری حاضری کو قبول نہیں کیا. سفیان ثوری کہتے ہیں ہزاروں کا مجمع تھا لیکن میں نے اور غور سے سنا, جب وہ نوجوان کہتا تھا نا لبیک اللہم لبیک, وہ آواز بس صرف تبھی آتی تھی اور غیبی ندا اللہ کی طرف سے تھی, وہ کہ ہم نے تیری حاضری کو قبول نہیں کیا. کہہ رہے ہیں طواف کے 7 چکر جب ہو گئے نا, میں نے اسے پکڑا, کنارے پر لے کر گیا. سنیے گا یہ آپ بات, کہا میں نے پکڑا اور کنارے پر لے کر گیا. میں نے کہا نوجوان تو نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا, تو میں نے سنا تو جب بھی کہتا ہے اللہ میں حاضر, تیرے در میں حاضر, اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے بندے ہم نے تیری حاضری کو قبول نہیں کیا. اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ رونے لگا. کہا ہے سفیان ثوری تم یہ تو بتاؤ تم یہ کتنے عرصے سے سن رہے ہو؟ کہا تم نے طواف کے 7 چکر لگائے, میں نے 7 چکروں میں سنا ہے. وہ رو کے کہنے لگا ہے سفیان ثوری میں اللہ کے در پہ 7 سالوں سے آ رہا ہوں, 7 سال سے حج کر رہا ہوں, اور ہر سال ہر چکر پہ میں بھی یہی آواز سنتا ہوں, میں بھی یہی آواز سنتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے بندے تیری حاضری کو قبول نہیں کیا. جب سفیان ثوری اللہ کے ولی نے یہ بات سنی تو نوجوان سے پوچھا ہے نوجوان جب تم اللہ کی طرف سے یہ آواز سنتے ہو کہ تیری حاضری کو قبول نہیں کیا تو تمہیں مایوسی نہیں ہوتی کہ تم چھوڑ کے چلے جاؤ؟ اس نے جو بات کہی نا وہ میری اور آپ کی زندگی بدل دے. اس نے کہا اے سفیان ثوری اگر میں اس در پہ بھی نہیں مانگوں گا تو کس در پہ مانگوں گا, اگر میں یہاں بھی نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اے سفیان ثوری اگر میں یہاں بھی اپنے دکھڑے نہیں سناؤں گا اپنے رب کو تو کس کو سناؤں گا؟ اے سفیان ثوری میرا کام تو بندگی کرنا ہے, میں بندگی کر رہا ہوں, وہ مالک ہے چاہے قبول کرے یا نہ کرے. یہ سوچ, یہ اللہ سے حسن ظن, اتنی اچھی امید, یہ الفاظ یہ نکلنا تھا. سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے غیبی ندا سنی, اللہ نے فرمایا اے سفیان ثوری اسے خوشخبری سنا دو, 7 سالوں میں جن جن کے حج قبول نہیں ہوئے تھے اس کے اس اچھے گمان کے صدقے میں نے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے. سب کے حج کو اس کے صدقے قبول کیا ہے جس کی خود کی حاضری 7 سال سے قبول نہیں ہو رہی تھی. اپنے رب سے اچھا گمان لگائے کہ یار میرا رب کرے گا یہ کام, میں اپنی پریشانی میں الجھاؤں تو تہجد کے سجدوں میں کیوں نہ اٹھ جاؤں, اپنے رب کے آگے سجدہ کر کے نماز حاجات پڑھ کے دعائیں کیوں نہ کر لوں, رب پریشانیاں حل کرے گا. آج مسلمان کیسے پریشان ہو گیا, ڈپریشن مسلمان کے اندر کیسے آ گیا, میں اور آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ آپ کو پتا ہے ہتھیار ہوتا ہے ایک چیز, ہتھیار. میرے پاس ایک ہتھیار ہے تو میں وہ ہتھیار اٹھاؤں گا تو میرے اندر ہمت آ جائے گی اور میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. میرا مسئلہ, آپ کا اور میرا ہتھیار کیا ہے؟ دین نے کیا ہتھیار دیا ہے؟ کا دعا, دعا, دعا مومن کا ہتھیار ہے. جہاں سارے کام بگڑتے نظر آتے ہو
کوئی بات بنتی نہ نظر آتی ہو، اس وقت میں مومن جب نگاہ اٹھا کے اور ہاتھ پھیلا کے رب کے آگے دعائیں مانگتے ہیں، بگڑیاں سنورنے لگتی ہیں، پھر زندگیاں بننے لگتی ہیں، پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں یار کچھ تو ہے۔ یہ جو محبت کے انداز ہوتے ہیں نا، یہ بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ میں وقت بھی دیکھ لوں، بس اختتام کرتا ہوں، بس 5-10 منٹ کی گفتگو کر کے میں اختتام کر رہا ہوں۔ آگے چلیے، محبت سے بیٹھ کے سننا ہے، میں نے اس لیے کچھ گفتگو کر دی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، بول دیں سبحان اللہ۔ ایک محفل میں حاضری ہوئی تو ایک عجیب میں نے روش دیکھی۔ اصل میں سب کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ اب یہ قبلہ کا مزاج ہے، مدرس ہونے کے باوجود، استاد العلماء ہونے کے باوجود ایک طالب علم کا بیان سن رہے ہیں نا، یہ کیا چیز ہے، ذرہ نوازی۔ اب میرا بھی ایک مزاج ہے، سنیں آپ۔ میں ایک محفل میں گیا، وہاں میں بیان کر کے اٹھا، اور میں بیان کر کے جا رہا تھا نا، تو پبلک ملتی ہے آپ سے، جو محبت سے سنتے ہیں نا بیٹھ کے، وہ چاہتے ہیں ہم ان سے مل بھی لیں، سلام بھی کر لیں، اعزاز فیل ہوتا ہے کہ یار ان سے مل لیں۔ اب میرے ذہن میں اتنا کچھ ہے نہیں کہ یار کوئی ملے کوئی نہ ملے، یا کوئی کس کو میں پیچھے ہٹا دوں، نعوذ باللہ، اللہ کے بندے پیار دیتے ہیں۔ تو میں اب جا رہا ہوں خطاب کر کے، تو میرے گرد نا گارڈس نے ہلکا بنا لیا، میرے کوئی ذاتی گارڈس نہیں تھے، وہ ان کی محفل والوں کے تھے، انہوں نے نا ہلکا بنایا۔ اب وہ بچے، وہ بزرگ اس قدر محبت بھری نگاہوں سے آگے بڑھ رہے ہیں ہاتھ لے کے، اور گارڈ دھکا دے رہا ہے، گارڈ دھکا دے رہا ہے۔ بھائی میں تو گارڈ کے آگے مجبور ہوں، سنیے گا بات، میں تو گارڈ کے آگے مجبور ہوں، میں تو علامہ صاحب ہوں، میری سیکیورٹی ہے، میں نکل جاؤں گا، میں گناہ گار نہیں ہوں، کیونکہ بھائی وہ تو گارڈ نے ہٹایا نا۔ کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں بھی ہوتی ہیں، شاید آپ مجھ سے اگری کریں، کچھ چیزیں میرا مزاج یہ نہیں ہے۔ میں نے رک کہا کہ آپ اپنے ہاتھ کھول دیجیے، گارڈس نے یوں ہلکا بنا لیا نا، لوگوں کو آنے کی دیر، میں نے کہا اپنے ہاتھ کھول دیں، مجھے محبت کرنے والوں سے ملنا ہے۔ میں نے سب سے مصافحہ کیا، محبت سے ملا، پھر محفل سے آیا۔ جو اللہ کے لیے آپ سے محبت کر رہا ہے، آپ اس کو قدر نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ وہ بہت قدر کے قابل ہے جو محبت کی نگاہ سے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ پھر آپ کی طرف نہیں بڑھ رہا، وہ پتہ ہے کس کی طرف بڑھ رہا ہے؟ وہ دین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک عالم سے محبت کرنے والا مطلب یہ ہے کہ وہ دین سے محبت کر رہا ہے، ایک عالم کو سننے والا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کو سن رہا ہے، ایک عالم کے قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے قریب آ رہا ہے۔ جب وہ دین کے قریب آئے گا تو پھر اس کو اخلاقیات پتہ لگ جائیں گے، پھر اس کو ماں باپ کے آگے بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ معلوم ہو جائے گا، پھر اسے جوانی کی ویلیو معلوم ہو جائے گی، پھر اسے نماز کا طریقہ سیکھنے کو مل جائے گا۔ یہ ساری باتیں کب ہوں گی؟ جب میں اور آپ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ قریب تو آنے دیں، قریب آنے دیں۔ ایک پوسٹ میری نظروں سے گزری، اتنی کوئی دردناک پوسٹ تھی۔ بیٹیاں ہوتی نا، بیٹیاں انہیں پالتے ہیں، شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں باپ۔ بیٹے ایسی معاشرے کا ایک جملہ ہے، بیٹے ماں کے اور بیٹیاں باپ کی، یہ کہا جاتا ہے، بیٹے ماں کے اور بیٹیاں باپ کی۔ بیٹیاں باپ کی کیا مطلب؟ بیٹیاں باپ کی اس لیے کہ باپ بیٹیوں کے ناز زیادہ اٹھاتا ہے، نخرے زیادہ اٹھاتا ہے، اتنا پیار سے پالتا ہے باپ، خواہشیں پوری کرتا ہے، بڑے نازوں سے پالتا ہے۔ جہیز جاتا ہے نا، جو ضرورت سے زیادہ جہیز، وہ یقیناً ایک لعنت ہی ہے۔ وہ جہیز جا رہا ہے، ٹرک بھر کے جا رہا ہے، اس جہیز کی ایک تصویر ہے، میں منظر کشی کر رہا ہوں، تھوڑا سا سمجھیے گا جملے کو، گفتگو ہوگا ہی مکمل۔ وہ جہیز کی ٹرک کی ایک تصویر اور ایک جملہ لکھا ہے، اس ایک جملے کو میں نے جب سوچا ہے، میں تنہائیوں میں رویا ہوں۔ وہ ایک جملہ، صرف ایک جملہ، جہیز جا رہا ہے بیٹی کا، ٹرک کی تصویر اور ایک جملہ لکھا ہے۔ وہ جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ طلاق دیتی زبانیں کیا جانے بیٹیاں رخصت کیسے ہوتی ہیں۔ طلاق دیتی زبانیں کیا جانے بیٹیاں رخصت کیسے ہوتی ہیں۔ انہیں پالنا، ان کا خیال رکھنا، شہزادیوں کی طرح ناز اٹھانا، نخرے اٹھانا، انہیں بڑا کرنا، جوان کرنا، اپنے آنگن میں جوان کرنا، ان کی ہر خواہش کو پورا کرنا، پھر ان کے لیے جہیز جمع کرنا، اپنی آمدنیوں میں سے بیسیاں ڈالنا، اتنی محنت کرنا، اور پھر بیٹی کو رخصت کرنا، اور یہ غصے میں آ کے بس 3 بول دیے، غصے میں بیوی کو فارغ کر دیا۔
اللہ یہ طلاق دیتی زبانیں کیا جانے بیٹیاں رخصت کیسے ہوتی ہیں. تم اپنی بیٹی رخصت کرو گے تو تمہیں پتہ لگے گا. یہ غصہ، یہ گھریلو جھگڑے سب اپنی جگہ، یہ زبان سے الفاظ اپنی ہسٹری سے نکال دیں. بس غصہ آ گیا تو بول دیا، نشے میں آ گیا تو بول دیا، یہ ہو گیا تو بول دیا. بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کچھ خیال کریں، میں اور آپ کچھ خیال کریں. آپ اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ مجمع موجود ہے. یہ مجمع موجود ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا موجود ہے. موجود ہے؟ اور بلند آواز. حضرت کی آ رہی، آپ کی نہیں آ رہی. سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کے شیخ صاحب، میں کہہ رہا ہوں اپنے رب کا نام لے، بولے سبحان اللہ. پاکستان کے لیے ایک جملہ ہے، خاص طور پہ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے اس لیے کہ حضرت کتابیں لکھنے والے سالوں میں اتنا نہیں کما پاتے جتنا تعویذ لکھنے والے ایک دن میں کما لیتے ہیں. ایک دن میں. یہ کیوں؟ یہ کیا کہا آپ نے؟ کتابیں لکھنے والے سالوں میں نہیں کما پا رہے جتنا تعویذ لکھنے والے ایک دن میں. ہماری ترجیحات ہی بدل گئی. ہم کہتے ہیں کتاب نہ دو، تعویذ دو، کام بنتا نظر آئے. اور بے اولادی کا نسخہ دو، تعویذ دو. کاروبار میں ترقی ہو، تعویذ دو. تعویذ آپ کو بتائیے تعویذ لکھنے کا طریقہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ بھی کتابوں میں ہی ہوتا ہے، یہ بھی کتابوں سے ملتا ہے. تو آپ کے نزدیک اور میرے نزدیک کتابوں کی قیمت کیوں کم ہو گئی؟ ایک ملائی یا ربڑی کچھ ایسی 2 چائے لی، 450 کا بل بن گیا. 450 کا. یوں بیٹھے ہوئے ہم، بندے نے کہا یار یہ کتنا بل بنا؟ یہ کتنا بل بنا؟ 450. صرف چائے اور کچھ لیا. اچھا ایک دو دوست تھوڑا کلب سینڈوچ، کچھ زنگر، کچھ برگر، کچھ ٹکے کھانے چلے گئے تو کیا ہوا؟ 1000-1200 بل بن گیا. یار کھانا تو کھانا ہے نا، چسکے تو لینے، مزہ ہے. جو بات میں آپ کو جو درد سنا رہا ہوں وہ درد اپنے سینے میں بٹھائیں، صرف میرے لیے نہیں، دین کے لیے. تو یہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے وہاں 1000 خرچ کر دیے، وہاں 500 خرچ کر دیے، اور جب بات آتی ہے آپ دین کے نام پہ کچھ پیسے نکالیں تو آپ کو وہ بھاری لگنے لگتے ہیں. کہتے ہیں آپ بہت مہنگی چیز ہے، بہت مہنگی چیز ہے. یعنی ہمارے ایک وقت میں چائے اور سینڈوچ کھانا اور کچھ ملائی کھا لینا، اس سے بھی گئی گزری ہو گئی ہے کتاب. اس سے بھی گئی گزری کتاب ہو گئی ہے. کیوں؟ ہم فکر ہونی چاہیے. ہم زندہ قوم ہے نا، ہمارے خیالات زندہ، ہمارے جذبات زندہ، ہماری فکریں زندہ. جب اس طرح سے زندہ ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان سوچتا ہے. مائک بند ہو گیا، میں چپ نہیں ہوا تو آپ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بولے سبحان اللہ. بس اسی جذبے کے ساتھ 2 منٹ گفتگو سن لیجئے میری. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تعویذ لکھنے والا اتنا زیادہ کیوں کما رہا ہے؟ آپ زیادہ دے رہے ہیں، وہ اس لیے زیادہ کما رہا ہے. اور جو عالم دن رات محنت کر کے ریزی کے ساتھ قرآن و حدیث کی باتیں جمع کر کے صرف آپ کے مسائل ایک جگہ کر دیتا ہے، تو ہم اس کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے؟ آج کیا کیا مسئلے ہیں لوگوں کے؟ میرڈ لائف ہے، ازواجی زندگی ہے، متاثر بہت ہے، جھگڑے ہی ہوتے رہتے ہیں گھروں میں. کیوں ہو رہے ہیں جھگڑے؟ کبھی جانا ہے بیٹھے شرعی مسئلہ پوچھا ہے؟ نہیں پتا. رزق کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، لیکن ٹھپ ہو رہا ہے، بڑا نقصان ہو رہا ہے. کاروبار میں برکت کے وظیفے کچھ نبی علیہ السلام نے بھی دیے، کبھی وہ بھی جانے ہیں؟ وہ بھی نہیں جانے. جوان ہوں، ینگ ہوں، جوانی کا بھی نہیں پتا. گھر پہ ماں باپ ہیں، وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ کہتے ہیں نا یہ کیش کارڈ ہے، کیش کارڈ اسے یوز کرو. دنیاوی لینگویج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیا ہے. میں اپنے گلے کا زور لگا رہا ہوں، آپ کی نظریں پھر بھی ادھر ہیں. آپ صرف مجھے دیکھیں. یہ کیا ہے؟ کیش کارڈ. یہ ہوتا ہے بس اسے یوز کر لو وقت پہ. ہمارے ماں باپ ہماری آخرت کا کیش کارڈ ہے. جیسے وہ گھر میں ہیں، جب تک ہیں، ہماری زندگی میں ہیں، ان کی سانسوں میں برکتیں ہیں، جتنا ہو سکے ان کے ذریعے جنت کو کما لیں. یہ سوچ کہاں سے ملے گی؟ یہ بھی کتاب میں ملے گی. تو یہ ساری سوچیں جو میں نے آپ کو عرض کی نہیں، اس کتاب میں لکھ دی گئی ہیں. اور یہ بڑی محبت سے اس کتاب کو میں یہاں لے کر آیا ہوں، اور میں حضرت کو ہاتھ کے ہاتھ تحفہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت یہ قبول فرمائیں. بہت شکریہ. یہ حضرت کے لیے تحفہ ہے. تو یہ کتاب جو ہے نا آپ لیں، گھر پہ لے جا کے رکھیں، آپ کی بیٹیاں پڑھیں، آپ کے بیٹے پڑھیں، انہیں ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ آ جائے گا، ان کی زندگیاں بدل جائیں گی، عبادت کرنے کا طریقہ آ جائے گا. رزق میں برکت کے وظیفے لکھے ہوئے ہیں اس میں، ازواجی زندگی کامیاب کرنے کے طریقے لکھے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں کیسے؟ ایسے کہ ہمارے نبی نے ساری تعلیمات دے دی ہیں. ہمیں وظیفہ رستم بنگالی کا نہیں چاہیے،
آپ کراچی کے شہر میں آئیں تو کراچی شہر میں آپ کو ہر دیوار پہ ملے گا یہ بنگالی رستم بنگالی ایک رات میں محبوب قدموں میں. یہ کون سا وظیفہ ہے؟ ہمیں وظیفے وہ چاہیے جو میرے تیرے نبی نے اپنی زبان سے عطا فرمائے, حوالے کے ساتھ چاہیے اور اتھینٹک چاہیے, تو وہ سارے اس کتاب میں جمع کر دیے گا. یہ کتاب آپ لوگ کے لیے حاضر ہے وہاں پر اسٹال پر, اس کو آپ جیسے بھی آسانی سے لے سکتے ہیں لیں, ضرور اس کے لیے رابطہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا, میرا آنا, ہم سب کا بیٹھنا اور اتنی محبت سے اتنی استقامت سے مستقل بیٹھ کے سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.